اسلام کا پرچم لے کر، اور یہ جنگ اتنی گمسان کی ہوگی، فرمایا 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے، پھر 1/3 مجاہدین جنگ کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ فرمایا یہ جو بھاگ جائیں گے اللہ قیامت تک ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس میں 1/3 ہوگی جن کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہودی ان کے ہاتھوں سے شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اتنی گمسان کی جنگ ہوگی، اس میں اتنی لاشیں گریں گی کہ اے لوگوں، اے میری امت کے انسانوں، سنو، ہمت سے کام لینا، جرت سے کام لینا۔ فرمائے اتنی لاشیں گریں گی کہ خراسان سے ایک پرندہ اڑے گا اور وہ زمین پر بیٹھنا چاہے گا، لیکن زمین پر اسے اتنی جگہ بھی نہیں ملے گی جہاں پہ لاش نہ ہو کہ وہ بیٹھ سکے۔ فرمایا زمین انسانی خون سے رنگین کر دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی ان کا لقب ہوگا، نام ان کا محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ فرمایا میرے نسب سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، قریشی خاندان کا وہ شخص ہوگا۔ عرب حکمران لڑ پڑیں گے، عرب دنیا میں خلافت کی وجہ سے انتشار پھیل جائے گا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور فرمایا یہود مشرق سعودی عرب تک، عرب دنیا کے مشرق حصے تک قبضہ کر جائے گا، لیکن انہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سرزمین مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا اندلس، اردن، لبنان، شام، ترکی، فرمایا یہ سارے خطے یہودیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، جو اسلامی سپہ سالار بن کر عرب سے اٹھیں گے، مدینہ سے نکلیں گے اور وہ فلسطین پہنچیں گے، اور اس درمیان میں بڑی گھمسان کی جنگیں ہوں گی اور کفار کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، جن میں عیسائی بھی قتل کر دیے جائیں گے، یہودی بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ہر پتھر اس دن گواہی دے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ فرمایا یہودیوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی۔ ہر ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ فلسطین کی سرزمین جو خون سے آج رنگین ہے، معصوم بچوں کا قتل عام جو ہوا، بوڑھوں کا قتل عام جو ہوا، نوجوانوں کا قتل عام جو ہوا، ظالم یہودی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس بدبخت لعین کو پتہ نہیں ہے اس سرزمین نے تو چنگیز جیسے ظالموں کو پٹک کے مار دیا تھا، اس نے تو تیمور جیسوں کو پٹک کے مار دیا۔ انہی کی نسل میں سے نکلنے والے یہودی کیا بگاڑ سکتے ہیں اسلام کا؟ اسلام آج بھی زندہ ہے اور اسلام قیامت کی صبح تک زندہ باد رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی مسجد اقصی میں پہنچیں گے، اس وقت آپ فجر کی نماز کے بعد 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ تشریف لائیں گے۔ امام مہدی اس وقت مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے اور تکبیر کہہ دی چکی ہوگی، تو امام مہدی آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت امام مہدی کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، لہٰذا نماز آپ پڑھائیں۔ اس مصلی پر امامت پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کھڑے ہوں گے، تو وہ نماز مکمل کروائی جائے گی۔ اس کے بعد مسجد اقصی پر
باہر سے جو یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، گھیرا تنگ کر لیا ہوگا، فرمایا 70,000 یہودی اسلحے کے ساتھ اس مسجد کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے۔